مرکزی دعوت ہے وہ عرب کے لوگوں کی طرف ہے، انہی کو اٹھا کے پھر پوری دنیا تک قرآن کا پیغام پہنچانا تھا۔ اس لیے یہ ضروری تھا کہ جو لوگ لیڈرشپ کے اوپر فائز ہوں ان کی اپنی زبان کم از کم ہو۔ اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ عرب کے لوگوں کے اندر دو کمزوریاں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے اوورکم کیا کہ انہوں نے رومن اور پرشین امپائر اکھاڑ کے رکھ دی۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بدو لوگ جن کو کسی زمرے میں شمار نہیں کیا جاتا تھا، 17 سال کے اندر، 1 ہجری سے لے کے 17 ہجری کے اندر انہوں نے دونوں سپر پاورز الٹ کے رکھ دی۔ ان میں ایک کمزوری یہ تھی کہ طوائف الملوکی تھی، یعنی آپس میں لڑتے رہتے تھے، ایک قبیلہ دوسرے سے لڑتا تھا، کوئی ایک یونٹی نہیں تھی کہ ایک جھنڈے کے نیچے وہ جمع ہو۔ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کے اندر اتنا پوٹینشل موجود ہے کہ یہ جو آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور اس ٹف ماحول کے عادی ہیں، ریگستانی ماحول کے، اور رومن اور پرشین امپائر جو کہ صدیوں سے دنیا پہ حکومت کرتے ہوئے ایک سمجھ لیں انہوں نے ایک کنکلوڈ کر لیا کہ ہمیں تو کوئی ڈیفیٹ کر ہی نہیں سکتا، وہ ایک آج کے دور کے اعتبار سے سمجھیں کہ وہ ایک فارمی قسم کے لوگ بن چکے ہوئے تھے، ایسیوں میں رہنے والے عرب کے لوگ، ٹف ماحول کے عادی، ریگستانی، ٹھیک ہے جی، اتنی مشکل زندگی گزارنے والے لوگ، لیکن کمزوری یہ تھی کہ طوائف الملوکی تھی۔ اگر کوئی ایک شخص ایسا ان میں مبعوث ہوتا جو ان کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دیتا تو وہ سارے لوگ، اتنے ٹف ماحول کے عادی لوگ، وہ اس قابل تھے کہ وہ رومن اور پرشین امپائر کو الٹ سکتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر ان میں مبعوث کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری ان کے اندر خامی تھی کہ وہ امی تھے، ان پڑھ، جاہل، اجڈ، ان کو یعنی یہ نٹوریس ورڈ کے طور پہ کہا جاتا تھا، یہ ان پڑھ ہیں، کو تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا۔ اس کی وجہ سے جو اہل علم تھے ان کی بڑی دھاک ہوتی تھی عربیوں کے اوپر۔ جو عرب کے یہود تھے وہ امیین کو اسی چیز کے ٹانٹ کرتے تھے، تم تو ان پڑھ جاہل لوگ ہو، تمہیں تو علم پتہ نہیں، ہم تو کتاب ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، کتابوں والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب پھر ایسی دے دی جو ان امیین کی اپنی زبان میں تھی۔ اب مجھے بتائیں، جو شخص سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ المائدہ، سورہ نساء، یہ 4 سورتیں پڑھ لے، دنیا کا کوئی پادری چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی، وہ ان کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ جو سورۃ الانعام پڑھ لے، جو ہے وہ سورہ روم پڑھ لے، سورہ قاف پڑھ لے، دنیا کوئی آج کا بھی بڑے سے بڑا ایتھیسٹ دلائل میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور ان امیین کو ان کی زبان کے اندر، عربی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتاب دے دی۔ پھر آپ دیکھیں نا انہوں نے کس طرح اکھاڑ کے رکھ دیے سب کو۔ علم کے میدان میں بھی کس لیول پہ وہ گئے کہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور اسلحہ نہیں تھا، جذبہ تھا، ایمان تھا، یونٹی تھی۔ رومن اور پرشین امپائر کے اسلحے انہوں نے انہی سے لوٹ کے ان کی امپائرز کو الٹ کے رکھ دیا ودن 17 ایئرس۔ یہ بہت بڑا انقلاب ہے۔ چلے گا کہ کس طریقے سے ایک عرب کی ریولوشن اٹھی اور اس نے صدیوں کی حکومتیں ان کو الٹ کے رکھ دیا، 2 چیزوں کی بنیاد کے اوپر، ایک یونٹی اور دوسرا ان کے پاس جو علم تھا جو اللہ نے قرآن کی شکل میں ان کو دیا۔